جی کون پڑھیں گے آپ میں سے؟ ہاتھ اٹھائیے جی۔ یاسمین، یاسمین بانو، چلیے پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد حدیث نمبر 10 ہے۔ چلیے ماشاء اللہ۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال کیا سے پڑھیے؟ عام سے پڑھیے۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ ہاں تعالی عنہما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا۔ رواہ البخاری۔ حدیث نمبر۔ ماشاء اللہ۔ جی ترجمہ پڑھیے۔ جی استاد، عبداللہ ترجمہ۔ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل میں بد خلق یعنی گندے اور برے بد اخلاق، خلق نہیں، بد خلق۔ بد خلق عفواً شیخ، کوئی بد بات خلق۔ نہیں ہے، اب اس میں عفون کی کیا بات ہے؟ ماشاءاللہ، جو پڑھتے ہیں وہی غلطی کرتے ہیں، پھر وہی سدھرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں نا، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنے کے بل چلے، شہ سواری میدان کیا کہتے ہیں، گرتے ہیں شاہ سوار گرتے میدان۔ ہے جی شہسوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ ماشاءاللہ، آپ لوگ شعر بھی اچھا یاد رکھتے ہیں۔ تو وہی بات ہے کہ جو نہیں پڑھیں گے وہ غلطی کیا کریں گے؟ اس شعر کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو پڑھیں گے وہی غلطی کریں گے اور وہی زیادہ سیکھیں گے۔ خاموش سے رہ جانا، کنٹریبیوشن نہ کرنا، درس نہ پڑھنا، عبارت خوانی نہ کرنا، سوال نہ کرنا، سوال کا جواب نہ دینا، یہ سب جو ہے علم حاصل کرنے کے خلاف ہے۔ اس لیے جو ہے کوئی خاموش صرف بیٹھے رہے، ہم کہاں ہیں آپ کہاں ہیں، اس میں کوئی قریب میں نہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن سوال کرنے سے شرمائیں گے ہم کیوں؟ ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق باتوں سے نہیں شرماتا ہے۔ اور خود دیکھ رہے ہیں مرد اور عورتوں سے متعلق بہت سارے مسائل کو کھول کھول کر کے قرآن میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر فرمایا ہے۔ تو ہمیں دین سیکھنے میں کسی طرح کی کوئی تردد نہیں ہونی چاہیے، اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ متکبر، مستحین و معجم بے نفس، یہ تین صفت رکھنے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو علم نہیں سیکھ سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے جو شرم کرے، شرم کرنے والے شرم کرتے ہی رہ جائیں گے اور پھر وہ علم سے پیچھے رہ جائیں گے۔ ایک ایسا ہے جو متکبر ہو، تکبر کرنے والا بھی علم نہیں سیکھ سکتا ہے، نہ سیکھ سکتی ہے۔ اور ایک یہ وہ شخص، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کو یہ اپنی خود اعتمادی اور اپنے خوش فہمی میں ہو کہ میں جو جان رہی ہوں تو بہت زیادہ جان رہی ہوں۔ لاکھ پڑھے ہوئے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے یہ حدیث کو پڑھے ہوں گے، لیکن جب درس میں آئے ہیں، آپ کے سامنے استاذ ہیں، تو یقیناً جو ہے اس سوال کرنا یا درس پڑھنا، اس کو سننا سنانا، اور جس حدیث کو جتنی بار پڑھیں گے اتنے ہی آپ کو گوہر اور لال اور بہت ساری گہرائی گہرائی اور علم ملے گا۔ تو اس لیے جو ہے اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو کوئی نہیں، بلکہ غلطی کرتے ہیں اس سے ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں جو جانتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم تصحیح کریں گے، صحیح کر دیں گے، تو پھر آپ غلطی نہیں کریں گے۔ اور انسان سیکھنے ہی کے دور میں تو غلطی کرتا ہے، بعد میں تو عمل کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بات نہیں ہے، مکمل کریں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول و عمل میں بدخلقی یعنی گندے اور برے اخلاق والے نہیں تھے، اور نہ ہی بدخلقی کو پھیلانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں جو نیک اور شریف لوگ ہیں وہ اخلاق میں بھی اچھے ہیں۔ جی، اس کے بعد کون ہاتھ اٹھائے ہیں؟ مجھے تو دیکھ نہیں پایا، میں بولتا رہا۔ اب آپ کے سامنے عالیہ ہے اور تنویر تبسم ہے، تو السلام دونوں میں علیکم سے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ، کون پہلے اٹھائے ہیں وہ پڑھیے۔ ہم نے اٹھایا۔ حدیث نمبر 10، پسندیدہ اخلاق۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عمر دیکھیے، عن اب یہ یہی بات ہے عمرو کہ اگر واو عین میم را
را کے بعد کیا ہے چھوٹا سا بغل میں؟ واو. واو ہے. تو یہ جی. آپ ہمیشہ ایک قانون سبوں کے لیے ہے، سب لوگ سن لیجئے. جب واو ہو تو آئین کو فتح دیں گے، یعنی عمر پڑھیں گے. اگر واو نہ ہو تو آئین کو ضمہ دیں گے، عمر. جیسے ابو بکر، عمر اور عثمان و علی جو ہے گزرے ہیں خلفاء، تو اس طرح سے جو ہے وہ عمر ہوں گے، اور یہاں عمر ہے. تو اس لیے جو ہے دیکھ کر کے عبارت پڑھیے، اور حدیث رسول ہے، اس کو پڑھنے کا سلیقہ طریقہ بھی آنا چاہیے. اور ہم لوگ پورے گھر کی مشغولیت چھوڑ کے سیکھنے ہی کے لیے آئے ہیں، تو غور سے سنیے بھی، پڑھیے بھی، سنیے اور سیکھیے. چلیے اب پڑھیے. انا عبداللہ ابن الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم النبي رضي الله عنه فاحشا ولا متفحشا وكان يقول متفح. ہاں پہ دیکھیے یہ شدہ ہے، ایسے بنا ها ہوا ہے تشدید، اور تشدید کے متفحشا نیچے میں یہ کسرہ ہے، متفحشن. وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا رواه جی. البخاري. عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے انہوں نبی نے دیکھیے ایک اور چیز ہے، سبوں کے لیے ہے، آپ ہی کے لیے نہیں ہے. ماشاءاللہ جو پڑھ رہے ہیں اس سے ہم زیادہ اس معنی میں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، انکوریج کرتے ہیں تاکہ دیگر اور بھی لوگ پڑھیں. لیکن غلطی کرنے سے ہمیں کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس سے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو یہاں انہوں نے نہیں کہیں گے. اب دیکھیے عبداللہ بن انہوں نے عمرو کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھا ہے، اور یہ سب پہلے گزرے ہوئے ہیں. تو پہلے جو بھی ہوگا تو اس کو کہتے ہیں بعید اور قریب ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہمارے سامنے جو ارد گرد میں قریب میں ہے، تو اس کو دس کہتے ہیں، اور انگریزی میں ڈائٹ کہتے ہیں، اس کو بعید کے لیے کہتے ہیں. اسی طرح عربی میں آتا ہے ہاذا قریب کے لیے اور ذالک بعید کے لیے. تو بعید کا ہوگا تو اس کہیں گے، اور قریب میں ہوگا تو کہیں گے یہ ہے، اس کو کہیں گے. تو اب جو ہے عبداللہ بن عمرو جو ہے ہمارے سامنے تو نہیں ہے، پہلے گزرے ہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہیں گے یا انہوں نے کہا کہیں گے؟ کیا بہتر ہوگا، کیا صحیح ہوگا؟ انہوں نے. انہوں نے کہا. یہ تین ہی آدمی کے کہنے سے ہوگا یا اور لوگ بھی اپنی خاموشی توڑیں گے یا کچھ بولیں گے؟ انہوں نے. انہوں نے. اگر پیسہ دینا پڑ رہا ہے تو نہیں بولیے، آپ بول. انہوں نے. اچھا، اور لوگ کوئی پیسہ دینا نہیں چاہتی ہے، پیسہ نہیں لیں گے، کیا کہیں گے؟ بولیے سب لوگ ایک ساتھ. انہوں نے. انہوں نے. ہاں. انہوں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ انہوں جو ہے وہ تو قریب کا ہو جائے گا نا، اب یہ تو ہمارے درمیان نہیں ہے تو بعید ہو جائے گا، ہمارے درمیان اب موجود نہیں ہے، تو انہوں نے کہا. ہاں، یہ انہوں نے کہا یعنی دور ہو جائیں گے. لیکن کبھی کبھی سیاق کو سباق کو بھی سمجھنا پڑتا ہے. تو یہاں جو ہے عبداللہ بن عمر ہے نا، تو انہوں نے کہا یعنی دور ہیں. انہوں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں کہا، انہوں نے کہا. چلیے فرق سمجھ میں آیا؟ جیسے عمر اور عمر میں فرق، اسی طرح جی انہوں نے اور انہوں میں فرق. قریب کے لیے ہوگا تو انہوں نے کہیں گے ان کو دیجئے، اس کو دیجئے، اس نے کہا. لیکن اب انہوں نے کہا جو ہم سے دور ہے، پہلے گزر چکے ہیں یا ہم سے دور ہے، تو اس کو کہیں گے انہوں نے. تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا. انہوں کیا نے کہا؟ کہا اللہ کے نبی کریم پڑھیے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل میں بد خلق یعنی گندے اور برے اخلاق والے نہیں تھے، اور نہ ہی بد خلقی کو پہلانے والے بدخلقی. بد خلقی دیکھیے کو پہلانے اب والے. یہ بھی آپ سبوں کے لیے ہے کہ ایک ہوتا ہے جنہیں کہتے ہیں ان کا اخلاق صحیح نہیں ہے. تو اخلاق صحیح نہیں ہے جو لکھتے ہیں نا، تو اس کو کہتے ہیں بدخلق. اگر کوئی کہے ان کا اخلاق صحیح نہیں ہے تو اس کو کہیں گے بدخلق ہے وہ. تو یہی جو ہے نا بدخلق کو یہی بدخلقی ہوئے. اور خلقی معنی ہوتا ہے شکل و صورت، بناوٹ.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بدخلق نہیں، برے اخلاق والے نہیں تھے، سمجھ میں آیا نا؟ تو نہ ہی بدخلقی کو اور نہ برے اخلاق کو پھیلانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ تم میں جو نیک اور شریف لوگ ہیں وہ اخلاق میں بھی اچھے ہیں۔ جی، یعنی پتہ یہ چلا کہ جو نیک ہوگا اور جو شریف لوگ ہوگا وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور جو نیک نہیں ہوگا وہ برے اخلاق والے ہوں گے، جو شریر ہوں گے وہ برے اخلاق والے ہوں گے۔ آپ معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں جو شریر قسم کا لڑکا ہوتا ہے وہ بدخماش اور شرابی کبابی ہوتا ہے، اس کا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ بدخلق ہوتا ہے یا اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں؟ بدخول جی، بدخلق ہوتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دیا، پہچان دیا کہ جو نیک اور شریف لوگ ہوں گے وہ اخلاق میں بھی اچھے ہوں گے، یعنی دینداری میں بھی اچھے اور شرافت میں بھی اچھے ہوں گے، اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے بارے میں قرآن نے گواہی دیے، کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق میں فائز تھے اور اخلاق کے اونچے درجے پہ تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے کافر بھی اور غیر بھی ان کے گرویدہ ہو گئے۔ تو آج ہمیں اس حدیث پڑھنے کا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ چلیے، تنویر تبسم، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا تنویر موبائل ہے یا آپ اپنے گھر والوں کے موبائل سے آن ہیں؟ جی میرا ہی ہے، تنویر تبسم ہے۔ اچھی بات، آپ کا نام ہی ہے تنویر، ٹھیک ہے، پڑھیے آپ۔ راوی کا تعارف۔ نہیں نہیں، حدیث پڑھیے، راوی ہم بھی پڑھ دیں گے، جو حدیث پڑھنے کا ثواب آپ لوگ لیجئے۔ حدیث پڑھنے کے اوپر زبان آپ کی ٹوٹے گی، اور ایک بار پڑھے رہیں گے تو ذہن میں رہے گا، اس لیے ان حدیث۔ عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال لم يكن النبي رضی اللہ عنہ فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم دیکھیے یہاں رضی اخلاقا۔ اللہ تعالی عنہ لکھا ہے، یہ غلط ہے، یہ صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ پڑھیں گے، نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جی تو یہاں لکھا ویسے ہوا رضی اللہ عنہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جی صحیح مانوی طور پہ صحیح ہے، لیکن انبیاء کے لیے علیہ الصلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا ہے۔ تو لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، پڑھیے۔ وکان یقول ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، رواه جی البخاری۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا، انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا، انہوں ابھی نے آپ کہا، ہاں جی ابھی جی آپ صحیح، لوگوں کو بتایا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل میں بد خلق یعنی گندے اور برے اخلاق والے نہیں تھے، اور نہ ہی بد خلقی کو پہلانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ پھیلانے والے، پرچار کرنے والے۔ پہلانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تم میں جو نیک اور شریف لوگ ہیں وہ اخلاق میں بھی اچھے ہیں۔ جی، تینوں آدمی پڑھ لیے۔ دیکھیے آج کے حدیث پڑھنے کا الحمدللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاتے جاتے اپنے امت کے نام، یہ کہا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ اے لوگو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تمہارے بیچ دو چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ، کبھی بھی برباد نہیں ہوگے، بلکہ ہمیشہ کامیاب رہو گے۔ اس میں ایک اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب، اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور اسی حدیث کو ہم پڑھ رہے ہیں، جس حدیث پہ عمل کر کے انسان دنیا و آخرت دونوں جگہ کی کامیابی اور سرخروئی جو ہے حاصل کرے گا۔ جی، 27 نمبر پیج ہے اور 10 نمبر حدیث ہے، اور چیپٹر ہے پسندیدہ اخلاق۔ اگر آپ لوگوں میں پیج کا فرق ہو تو حدیث نمبر دیکھ لیجئے، 10 نمبر حدیث ہے،
اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے حسن الخلق کے بارے میں. تو اس حدیث میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہاں رضی اللہ عنہما، اس لیے عبداللہ بھی اور ان کے باپ جو ہے عمر، یہ دونوں صحابی ہیں، اس لیے رضی اللہ عنہما کہا. ہما مطلب بوتھ، دو آدمی کے بارے میں. وہ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا، کہ اللہ کے نبی اپنے قول میں جب بھی بات کرتے تھے تو اخلاق ہی والی بات کرتے تھے. گفتگو کرتے وقت کبھی بھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتے تھے اور بد اخلاقی پہ نہیں اترتے تھے. آج ہم میں کا کوئی شخص غصے کی حالت میں ہو تو گفتگو دیکھیے کیسی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، اور پھر جو ہے اپنی زبان کے ذریعے پورے گھر کے لوگوں کو ناراض کرنا. اپنے ساتھی سہیلیوں سے جب اگر بات کریں تو دیکھیے کس انداز میں ہے. لیکن نبی دیکھیے کتنے پیارے تھے اور کتنی پیاری سنت چھوڑ کے گئے ہیں کہ خود جو ہے ان کے بارے میں صحابہ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے قول میں یعنی جب بھی بات کرتے تھے وہ عمل میں جو عمل کرتے تھے اس میں بدخلق نہیں تھے. یعنی گندے نہ کبھی گفتگو کرتے تھے اور نہ کوئی گندے عمل کرتے تھے، بلکہ برے اخلاق والے تھے ہی نہیں، اونچے اور حسن اخلاق والے تھے، اور نہ ہی بد خلقی کو بد اخلاقی کو پھیلاتے تھے. آج کل کیا ہے، معاشرے کے اندر انسان کی زبان بھی گندی ہوتی ہے اور پھر گندگی بات گندے اخلاق ہی کو پھیلانے پہ لوگ لگے ہوئے ہیں. لیکن اگر کوئی نبی کا صحیح سچا پکا ماننے والا ہوگا تو نبی کے اس سنت پہ عمل کرے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. یہ پہچان بتا دیا کہ جو تم میں سے نیک اور شریف لوگ ہوگا اس کا اخلاق بھی اچھا ہوگا. اب اگر کوئی اخلاق مند ہوگا تو یقیناً وہ نیک اور شریف لوگ ہوگا. نیک اور شریف لوگ ہوتا ہے کبھی بد اخلاقی نہیں کرتے، اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالتے، اپنی زبان سے کسی کو گالی نہیں دیتے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، اور نہ کوئی عمل ہی ایسا کرتا ہے جو ان کو خود شرمندہ کرے اور اس عمل کی وجہ سے انہیں شرمندگی اٹھانی پڑے. کوئی ایسے برے اخلاق والے کام بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ ہمارے اخلاق کو درست کرنا، ہمارے اخلاق کو سدھارنا اور اپنے اخلاق کو نبی کے اخلاق کے مطابق اپنے اندر ڈھالنے کی ہمیں اس حدیث کے اندر ترغیب ہے. یہ راوی جو عبداللہ بن عمر بن العاص بن وائل السہمی قبیلہ قریش میں ہے، ان کا سلسلہ نسب نبی سے آپ کے دادا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کعب بن لوئی میں جا کر ملتا ہے. یہ پہلے اسلام لانے والے صحابہ میں سے ہیں، آپ سے بہت ساری حدیثیں مروی ہیں. اس حدیث کا جو مفہوم کیا ہے، یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن خلق یعنی بہترین پسندیدہ اخلاق والے تھے. آپ نہ تو قول و عمل میں فحش اور برے تھے اور نہ ہی فحش اور گھٹیا اخلاق کو پھیلانے والے تھے. الفحش کہتے ہیں ہر وہ چیز کو جو اپنے مقدار اور دائرے حدود سے باہر نکل جائے، اس کو کہتے ہیں فحش. یہاں تک کہ وہ معیوب اور قبیح اور ذلت والی چیز سمجھی جائے، اور یہ قبیح اور معیوب چیز چاہے وہ بات گفتگو قول یا کام عمل فعل اور صفت تمام چیزوں کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے الفاحش کہتے ہیں ایسے شخص کو جو فحش اور بری چیز کہے بولے. اور المتفحش فحش ہی سے المتفحش بھی ہے، دونوں لفظ تقریباً ایک ہی ہے لیکن دونوں کے معنی فرق. کہہ رہے ایسا شخص جو فحش اس لیے کہتے ہیں تاکہ اسے سن کر لوگ ہنسیں. بتائیے آج کل بہت سارے ٹی وی سیریل میں جو ہنسانے کا پروگرام چلتا ہے، تو متفحش ایسا شخص جو فحش اس لیے کہتے ہیں تاکہ اسے سن کر لوگ ہنسیں. اور اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبغض، کیا کہا؟ یبغض کل فاحش و متفحش. اللہ تعالیٰ کسی بھی فاحش یعنی برے اخلاق والے اور متفحش جو جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنسانے کا کام کرے،
تو ایسے متفحش کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. لیکن بہت سارے لوگ آج ٹی وی پہ ادھر سے سیریل میں جھوٹی باتیں بول بول کر لوگوں کو خوب ہنساتے ہیں، مزے لیتے ہیں. اور بہت سارے ایسے مسلمان لڑکے لڑکیاں بھی ہوتے ہیں جو بس بیٹھ گئے تو جب تک زبان کھلی اس کی زبان بند ہی نہیں ہوگی، چلتی رہے گی اور اپنا ڈائلگ مارتے رہیں گے. لیکن کبھی بھی انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہم جو بول رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، ہمارے کندھے کے اوپر دو فرشتے ہیں، وہ ہماری ہر بات کو، ہمارے ہر عمل کو لکھ رہا ہے. اگر آپ نے کس نیت سے کیا ہے، قیامت کے دن یہ پورا آپ کا رجسٹر کھول کے رکھ دیا جائے گا. اس وقت آپ ہنسیں گے، روئیں گے. اس لیے بہرکیف ہمیں اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے اسلامی نظام حیات کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر زندگی کا نظام کتنا عظیم، کتنا بڑا ہے. یہ شریعت اسلامی تمام مسلمانوں کو کریمانہ، افضل، اچھے اخلاق اپنانے کی تعلیم دیتا ہے. بطور مثال کسی کو تکلیف دینا، اذیت پہنچانے سے باز رہنا. کیونکہ آدمی کو کہتے ہیں کہ اگر کسی کو چاقو سے اگر کسی کو قتل کر دیا، کاٹ دیا تو وہ زخم بھر جائے گا، لیکن زبان کے ذریعے اگر کسی کو آپ نے زخم دیا وہ زندگی بھر نہیں بھرتا ہے. تو اس لیے جو ہے کسی کو زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، کسی کے ذریعے بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے. بلکہ انسان کسی سے ملے تو مسکراہٹ سے اور خندہ پیشانی سے لوگوں کا استقبال کرنا چاہیے. نہ کہ اگر کوئی دوست آئے تو ایسا لگے کہ او پہاڑ گرا ہوا ہے سر پہ. لڑکی لڑکی سے ملاقات کرے، ہنس کے ملاقات کرے، اچھے مسکراہٹ بات کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ التبسم فی وجہ اخی کا صدقہ، کہ اپنے بھائی کے سے ملنا خندہ پیشانی سے اور مسکرا کر کے ملنا، یہ گویا کہ ایک صدقہ ہے. لیکن یہ مسکراہٹ سے ہی انسان ایک دوسرے کا کے سامنے اپنے اچھے اخلاق کو پیش کرتا ہے. تو لڑکا ہو لڑکوں سے ملے تو خندہ پیشانی سے مسکرا کے ملے، لڑکی ہو لڑکی ایک لڑکی سے ملاقات کرے، اپنی بہن بھائی رشتے اپنے دوستوں ساتھیوں سے تو مسکرا کے بات کرے. لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ لڑکی لڑکا سے ملے تو مسکرا کے ملے، یا لڑکا لڑکی سے ملے تو مسکرا کر ملے. یہ صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے پھر غلط راستے پہ ہو جائے گا یہاں پہ مسکرانا. اس لیے کوئی اس مسکراہٹ اور یہ خندہ پیشانی کو غلط راستے میں استعمال نہ کرے. اخلاق فاضلہ کو اپنانا اور ذلیل اور گھٹیا عادتوں کو ترک کر دینا واجب ہے. قیامت کے دن حسن خلق والے آدمی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور منزل کے قریب کر دے گا. اللہ اکبر. جنت میں جنتی بھی جائیں گے، لیکن نبی کی قربت حاصل ہونا، اعلیٰ اخلاق کے ماننے والے چاہے مرد ہو یا عورت، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل ہوگی. بتائیے، نبی کی قربت جنت میں حاصل ہو، یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. تو آج ہم اپنے اخلاق کو کیوں جھگڑالو بنائیں کہ معاشرے میں یہ لڑکی بڑی لڑاکو ہے، یہ ان کی فلاں کی بہو بڑی لڑاکو ہے، ساس سے لڑتی ہے، نند سے لڑتی ہے، تو شوہر سے لڑتی ہے. تو اس طرح کے برے اخلاق والے معاشرے میں بہت سارے قصے کہانی سنے ہوں گے. لیکن اگر واقعی آپ کا اخلاق موم ہے، آپ کے اخلاق کے اندر نرمی ہے، اور آپ اخلاق مند ہیں، اعلیٰ اخلاق کے حامل ہیں، تو آپ کے گھر میں بھی سب کے چہیتے رہیں گے اور آپ کی زندگی گلے گلزار اور خوشگوار گزرے گی. تو اچھا اخلاق پیدا کرنا چاہیے جو نبی کی حدیث ہے. چلیے آگے پڑھیے. العفو یہ شیخ دوسرا ورڈ کیا ہے شیخ حدیث نمبر 11 کا؟ العفو، واو کے اوپر ضمہ پیش دیجیے. العفو والتسامح، میم پہ بھی پیش دیجیے والتسامح، لیکن رکیں گے تو پڑھیں گے والتسامح. جی شیخ. العفو والتسامح، معافی اور تسامح، درگزر. جی. حدیث نمبر 11. ان عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن امرین الا اخذ ایسرہما ما لم یکن اثما فإن كان اثما كان ابعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله. رواه البخاری برقم 3560.
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی معاملات میں جب بھی کسی دو چیزوں کے درمیان ایک چیز کو اپنانے کے لیے اختیار دیے گئے تو اس میں سے جو سب سے زیادہ آسان چیز تھی اسی کو اختیار کیا، بشرط کہ وہ گناہ اور اسم نہ ہو۔ اگر وہ چیز اسم اور گناہ والی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کئی زیادہ بڑھ کر اس سے دور رہنے والے ہوتے۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کی حرمات یعنی محترم کردہ چیزوں کی پامالی اور بے عزتی کی جاتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے۔ چلیے ماشاءاللہ، یہ ہے اب جہاں آرا پروین پڑھیے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عاصیہ رضی اللہ انہا عنہا قالت ما خیر ما خیر رسول اللہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرنا الا بین امرین، کوئی بات نہیں ہے، ہمت کیجئے، آپ پہلے مرتبہ پڑھ رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ماشاءاللہ دیکھیے یاسمین بانو ہے، سائمہ شیخ ہے، اور یہ عالیہ شیخ ہے، یہ سب جو ماشاءاللہ ہمیشہ آگے پڑھتی ہے۔ آپ ایک بار پڑھیے گا، ہمت کھلے گی، ڈر ختم ہوگا، اور غلطی کریں اس کی کوئی پرواہ نہیں کیجیے۔ جیسے ان جی لوگوں نے استاد شعر پڑھا ہے کہ گرتے ہیں شہسوار میدان جنگ میں، تو آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سے غلطی اور اس میں ذرہ برابر کوئی ہچک نہیں ہونی چاہیے، نہ کسی طرح کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، بلکہ اور غلطی کیجیے، صحیح کیجیے، پڑھیے۔ یہ اس میں آپ سب کی خوبصورتی ہے، یہی آپ لوگوں کی بہادری ہے، یہی آپ لوگوں کا کمال ہے، یہی آپ لوگوں کی تمنا، خواہش، آرزو پڑھنے اور سیکھنے کی۔ تو میں دیکھا کہ صرف 3 آدمی جی استاد ماشاءاللہ ہمیشہ آگے رہتے ہیں، لیکن باقی لوگ صرف اخذ ایسرہما معلم یقن معلم اتما یکن اسما اسما فإن کان اسما كان اسما کان ابعد كان الناس عبد منه۔ الناس منه ومن تقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتہک تهك تنتہک حرمت اللہ رحمت اللہ فین تقیم تقیم للہ۔ اللہ دیکھیے تقیم ابھی اللہ جو 3 آدمی سے میں نے پڑھایا تھا اسی لیے کہ تاکہ آپ لوگ غور سے بھی سنیے، اور جب جو ہے ابھی آپ پڑھ رہے ہیں تو دیگر لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگ بھی زبان کو تھوڑا ہلائیے، حرکت دیجئے، تھوڑی محنت کیجئے، کیونکہ جب ادھر آگے آگے کوئی پڑھ رہا ہے تو پیچھے پیچھے آپ بھی پڑھیے، تب جا کر کے جی زبان پہ کچھ چڑھے گا، اور کیسے کہیں بھی ینتقم ہو یا کسی طرح کا الفاظ ہو۔ تو پھر اب اس کے بعد فردوس حسین پڑھیے۔ اردو نہیں پڑھے استاد؟ رہنے دیجیے، ابھی ایک حدیث کو پڑھنے دیجیے، فردوس۔ جی استاد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام پڑھیے، استاد جی یہ پڑھنا ہے نا اوپر کا؟ مجھے جو آپ اردو کو نہیں پڑھنا ہے آتا۔ پڑھیے، کوئی بھی چیز پڑھیے، چاہے عربی پڑھیے تو اچھی بات ہے، نبی کی حدیث ہے۔ اگر جی وہ نہیں میں پڑھ جاتے ہیں تو اردو پڑھیے، کوئی بھی پڑھیے، جلدی پڑھیے، ٹائم نہیں نکالیے۔ ابھی پڑھ لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا جی، استاد جی یہ کیا ہے؟ انہا، انہا ہے، انہا نہیں ہے، انہا قالت۔ ابھی جیسے ابھی مان لیے آپ کے سامنے سائمہ پڑھی ہے، کون سا پڑھی ہے، تو آپ پیچھے پیچھے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ چلیے ابھی دوسرے کو دیکھیے وہ پڑھ رہی ہے، اور آپ پیچھے پیچھے بولیے، دھیرے دھیرے جی آپ بھی بولیے، زبان ہلائیے جیسے جیسے پڑھ رہی ہے۔ جی عرشہ، عرصہ، عرصہ پڑھیے، تیار السلام رہیے۔ جی عائشہ عرصہ۔ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی معاملات میں جب بھی کسی دو چیزوں کے درمیان ایک چیز کو اپنانے کے لیے اختیار
دیں گے تو میں دیے اس گئے دے گئے ہم، تو اس میں سے جو سب سے زیادہ آسان زیادہ چیز آسان تھی تھی اسے اختیار کیا بشرطے طے کہ وہ گناہ اور ہم، اسم نہ ہو اگر وہ چیز اسم اور گناہ والی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہیں زیادہ بڑھ کر اس سے دور رہنے والے بغیر تیز نیز نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کبھی بھی اپنے نفس کے لیے کسی سے بدلہ اور انتقام نہیں لیا، لیکن اگر اللہ کی حرامات یعنی حرمات اللہ کی حرمات اللہ کی حرمات یعنی حرمات مطلب محترم کردہ چیزوں کی پامالی محترم کو وہ چیزوں کی پامالی اور بے عزتی کی جاتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس پر انتقام لیتے۔ اللہ کے لیے۔ چلیے جس کو سب سے فریش پڑھنے آتا ہے وہ پڑھیے اور فاسٹ پڑھیے۔ فیروزہ اعوذ فاروق باللہ من الشیطان السلام الرجیم۔ علیکم جی، پڑھیے۔ میں بسم پڑھوں اللہ استاد جی؟ الرحمن الرحیم۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا انہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ اسیرہما ما لم یکن اسما فإن کان اسما کان اباد الناس منہ ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه الا ان تنتہک حرمت اللہ حرمت اللہ فینتقم للہ رواہ البخاری برکمہ۔ جی جی ماشاء اللہ۔ ابھی کوئی پڑھنا چاہ رہے تھے وہ پڑھیے جی اور استاد جی، میں پڑھوں؟ ہاں پڑھیے، فاسٹ پڑھیے، ایک دم فاسٹ جی جی بجلی کی طرح۔ جی جی انشاءاللہ۔ العفو والتسامح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما ایک لم منٹ يكن رکیے، ایک إثما۔ منٹ رکیے فیروزہ۔ جی دیکھیے ماشاء اللہ پہلی حدیث جو پڑھا ہے وہ لوگوں نے جو ہے بہت ماشاء اللہ ممتازہ ہیں اور وہ لوگ بہت اچھا سے پڑھتی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی جیسے ابھی پڑھ رہی ہیں فیروزہ وہ بھی ٹھیک ٹھاک پڑھ رہی ہیں، تو دیگر لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آپ لوگ بھی زبان کو حرکت دیجئے، اتنی حرکت دیجئے کہ لگے کہ ساتھ ساتھ میں آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی آواز تیز ہو، آپ کی آواز دھیرے دھیرے ہو، اسی بہانے کم سے کم عربی بھی پڑھنے آ جائے گا جن کو زبان پہ نہیں چڑھ رہا ہے، اور جن کو اردو نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہوگا۔ لیکن دیکھیے ابھی یہ پڑھ رہی ہے تو پیچھے پیچھے سب لوگ پڑھیے تاکہ سب کی توجہ کنسنٹریشن اس کی طرف حدیث کی طرف متوجہ ہوں۔ جی پڑھیے فاسٹ۔ جی ایک ہے نا۔ إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله رواه البخاري برقم 5898۔ جی اب استاد جو جی ہے بس ترجمہ بھی پڑھوں؟ ترجمہ میں کر دیتا ہوں، اب وقت جی صرف جی 10 جی منٹ رہ گیا ہے، باقی جی رہے جی گا تو پھر شکریہ بتائیں استاد گے۔ جی۔ آپ سبوں کا شکریہ۔ العفو والتسامح، پیچھے پیچھے آپ لوگ بھی اب زبان ہلائیے، حرکت دیتے رہیے، گھر کے کام ہو رہا ہے تو ہونے دیجیے، کوئی بات نہیں، پھر گرم کر لیجیے گا۔ العفو والتسامح، اگر پڑھیں گے ہر آخری حرف کو نکال کے تو پڑھیں گے العفو، واو پہ ضمہ، والتسامح۔ اب رک کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ العفو والتسامح، میم کو پڑھیں گے، ہا کو چھوڑ دیں گے، تسامح۔ معافی جس کہتے ہیں نا ہم کو معاف کر دیجئے، یعنی معاف کرنا اور درگزر کرنا دونوں ایک ہی معنی ہے۔ حدیث نمبر 11، عائشہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں اور اللہ کے رسول کی بیوی ہیں، اور خود وہ بیان کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ، ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو بھی آپ زبان سے حرکت دیجئے، تھوڑے زور ہی سے بول کر ہی صحیح۔ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ،
इल्ला अखज़ ऐसरहुमा मा लम यकुन इस्मा। रुकेंगे तो इस्मा पढ़ेंगे, अगर जाहिर कर पढ़ेंगे तो मा लम यकुन इस्मन पढ़ेंगे। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीजों को पेश किया गया सामने और कहा या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए। इख्तियार करने के लिए दो चीजों में से जब भी दिया गया तो जो सबसे दोनों में से आसान होता उनको पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करते। लेकिन कब, लेकिन अब आपके सामने रख दे कि ये खराब है और ये सही है, तो उसमें कोई कहेगा कि आसान खराब है तो ले लेंगे आसान वाला, नहीं, बल्कि जो दोनों के दोनों सही है, लेकिन दोनों में से दोनों के दोनों सही है तो उसमें जो सबसे आसान होता है उनको लेता। लेकिन ये खराब होगा एक सही होगा तो लाजमी तौर पे सही को इख्तियार किया जाएगा। इसलिए यहाँ कहा है कि जब तक उस आसान को इख्तियार करने में कोई गुनाह का काम और इस्म न होता तब तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आसान ही चीज को इख्तियार करते थे। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज होती, दो चीजों में से एक चीज जो है कि बुरी चीज होती, तो कह रहे हैं कि कान अब आदन्नास मिन्हो, तो बुरी चीजों से सबसे ज्यादा दूर रहने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कभी भी बुरी चीजों को इख्तियार नहीं किया। लेकिन आज जो है खैर को छोड़ करके पूरी दुनिया गलत कामों में, गलत चीजों को इख्तियार में, गलत सोहबत में, बुरे लोगों की सोहबत में खूब मजा आएगा। लेकिन नेक लोग होगा तो कहेगा ये बड़े मौलवियान बनती है, ये बड़े नेक और दीनदार मुत्तकी परहेजगार बनती है, सहाबी है और बनती है। लेकिन जो है बुरे इख्तियार करने वाले आज ज्यादा लोग नजर आते। लेकिन नबी को देख लीजिए कि बुराई से सबसे ज्यादा दूर रहने वाले होते। और ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत थी कि अपने नफ्स के लिए कभी इंतकाम नहीं लिया। और किसी ने नबी के साथ सिता दिया, लोगों ने नबी को गाली दिया तो नबी ने उनके लिए दुआएं दी। क्या बेहतरीन अखलाक है। नबी के साथ कोई ने बदतमीजी किया, अल्लाह ने के रसूल ने माफ कर दिया, ये असल बताना चाह रहे हैं। लेकिन कहते थे अपने नफ्स के लिए कभी किसी से इंतकाम, अरे तूने हमको मारा एक झापड़, मैं तुमको दो झापड़ मारूंगी, और तुम मेरे एक सैंडल से मारा, मैंने दोनों सैंडल लगाऊंगी। तो ये कभी ऐसा नहीं, कभी किसी ने बदतमीजी कर दिया तो उन्हें माफ कर दिया, क्योंकि माफ करने की बड़ी फजीलत है। कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए इंतकाम नहीं किसी से लिया। हाँ, जब देखता अल्लाह ने किसी को हराम करार दिया है और अल्लाह के हराम करदा चीजों को लोग पामाल कर रहे हैं, यानी हराम ही काम को करने जा रहे हैं, तो फिर वह उस वक्त अल्लाह के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको छोड़ते नहीं थे कि अल्लाह ने इसको हराम करार दिया, तुम ऐसा करोगे तुम्हें बख्शेंगे नहीं। बल्कि उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोरी करने वाले को हाथ काटते थे, जना करने वाले को उस पे पत्ता, अगर शादीशुदा जना करते थे उनको पत्थर से मार मार के जो है, उसको रज्म कहते हैं, रज्म, पत्थर से मार मार के यहाँ तक मौत आ जाए उनको मारते रहना है, सर पे, पैर पे, पीठ पे, पेट पे, जहां लगे मारते रहना है। और अगर कोई जो है मतलब जानी गैर शादीशुदा होता या होती तो उन्हें फिर जा करके कोड़े मारते थे, समझ रहे कि नहीं, कोड़े मारते थे। तो इस तरह से जो है अल्लाह ने हराम करार दिया ज़िना को, और ज़िना को अगर जो है कि इस तरह किया, अल्लाह ने चोरी को हराम करार दिया, लेकिन कोई चोरी करेगा तो उस वक्त नबी इंतकाम बदाते लेते थे कि तुमने ऐसा क्यों किया। समझ में आया। लेकिन हाय अफसोस कि आज जो है मुआशरे पे गौर किया जाए तो कितने को कोड़ा लगा लगा के मारने की जरूरत है, और कितने को पत्थर से मार मार करके कि शादीशुदा है मर्द फिर भी वो गैरों पे झांकता है, शादीशुदा है लड़कियां लेकिन फिर भी वो अपने घर में जो नेमत अल्लाह ने दिया है उसको छोड़ के दुनिया की तरफ वो जो है मुतवज्जा होता है, जबकि वो चीज घर में है। लेकिन फिर वजह उसकी क्या है, उसके पीछे सबब क्या है? वजह सबब यही है कि हमने अपने निगाहों की हिफाजत नहीं किया और गैरों को देखा, तो आज हमारे अंदर फसाद आ गया। अगर इंसान जो है किसी गैर मर्द को नहीं देखेगा, अपना ही शौहर दुनिया से सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। अगर मर्द अपने बीवी के अलावा किसी को न देखे तो अपनी ही बीवी समझेगी दुनिया से सबसे ज्यादा खूबसूरत, यही इससे ज्यादा दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। लेकिन यहाँ तो अपने बीवी को छोड़ करके अगर साली खूबसूरत हो गई तो अपने बीवी को कमतर जानने लगा और साली को अच्छी मानने लगा। अपनी बीवी को अगर देखा है, फिर फ्रेंड अपने दोस्तों की बीवी को देखा तो देखा रहे हम तो ऐसी हमारी बीवी मिल गई, हमारे दोस्त की बीवी अच्छी मिली है। अब जो है उधर की तरफ जा करके अपने घर की नेमत की नाकदरी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने हराम करार दिया था किसी गैर औरत को देखने को। किसी गैर मर्द को देखना हराम है लड़की के लिए भी, और किसी गैर औरत को देखना भी हराम है मर्दों के लिए भी। सिर्फ अपनी निगाह की हिफाजत कर ले आदमी
تو ان کو گھر ہی میں جو ہے جنت نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ تو آج اپنی نگاہوں کی حفاظت کون کرتا ہے؟ بلکہ جو ہے مارکیٹ میں جاتا ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے، لڑکی لڑکا کو دیکھتا ہے، ایک بار نہیں انیک بار دیکھتا ہے، جبکہ پہلی نظر معاف ہے۔ آپ نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو سب کچھ نہ سمجھیں، یہ چند سالوں کی جوانی کو جوانی نہ سمجھیں۔ کل یہ جوانی ختم ہو جائے گی، بڑھاپا آئے گا، جسم کا گوشت لٹک جائے گا، اور یہ جوانی ختم ہونے کے بعد قبر کا جو ہے کیڑے کا خوراک بننے والے ہیں۔ تو یہ پھر جب رب نے یہ حسن دیا، خوبصورتی دیا، کسی دوسروں کو دکھا کر کے دوسروں کو فتنے میں ڈالنے کے لیے نہیں، یہ خوبصورتی کو بچا کر کے اپنے شوہروں کے لیے رکھا گیا ہے۔ مردوں کو بھی اگر ہے تو مردے بھی جو ہے اپنے بیویوں کے لیے پوری چیز رکھیں، نہ کہ وہ دوسروں کے پاس جائیں، دوسروں کو دیکھیں، دوسروں کو دیکھ کر کے یہ کریں۔ اس لیے کہا صرف اگر نگاہ کی حفاظت کر لے تو کبھی بھی میاں بیوی میں لڑائی نہیں ہونے کا۔ بیوی سوچے گا ہمارے ہی شوہر دنیا سے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، کیوں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور اگر مرد جو ہے اپنی بیوی کو دیکھے اور دنیا کو نہ دیکھے تو اس کی بیوی ہی سب سے حور نظر آئے گی۔ تو یہ ایک صرف قرآن کی ایک آیت میں کہا کہ اے مومنو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو اور حفاظت کرو۔ اے مومن عورتیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور جو ہے اپنے غیر محرم مردوں پہ نہ دیکھو۔ تو اس لیے نگاہ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن آج دین سے دوری اتنی ہے کہ اللہ نے کتنی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور نظروں کے سامنے پامال ہو رہا ہے، اور کسی کو دینی غیرت نہیں ہے، بلکہ بعض سہیلی جو ہے کسی فرینڈ کو دیکھ رہا ہے، کسی لڑکا کو دیکھ رہا ہے تو ہاں دیکھو یہ ایسا کیسا ہے، اپنی بھی دیکھتی ہے اور دوسروں کو دکھاتی، لیکن جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یہ تو غیر محرم ہے، کیوں دیکھ رہے ہو؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے بھی بچے اور دوسروں کو بھی بچائے، تو ہمیشہ سکون کی نیند آئے گی، کبھی بھی بدخوابی کی شکار نہیں ہوگی، کبھی ان کا معاشرہ بگڑے گا نہیں، کبھی ان کا گھر نہیں بگڑے گا، کبھی سسرالی رشتہ نہیں بگڑے گا، کبھی شوہر اور بیوی کے تعلقات نہیں خراب ہوں گے، اور ہمیشہ اوباش و بدماش و شیطانوں کی نگاہوں سے محفوظ ہوگا۔ لیکن آج ہمارے اندر اتنی گڑبڑی بھر گئی ہے کہ واقعی ہمیں قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب بنائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب بنائے گا۔ تو یہ حدیث یہ بہت اہم ہے کہ اگر کوئی بدتمیزی بھی کر دے آپ کے ساتھ تو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں۔ بہرے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، نمونہ، طریقہ اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ آمین۔ تو یہ بہت اہم حدیث ہے، اور اس لیے اس حدیث کا فائدہ اور یہی بتلاتا ہے کہ دین اسلام سراپا آسان اور معافی کرنے کا دین ہے، بشرطے اس میں کہیں سے گناہ کا کام نہ ہو اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو، اور یہ کسی کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو درگزر اور ان کے صبر و ضبط میں ہمیں اللہ کے رسول کی اقتداء اور پیروی کرنی چاہیے۔ جو مسلم عفو درگزر سے کام لیتا ہے، چاہے مرد ہو عورت ہو، یعنی اپنے اوپر ہوئے کسی طرح کا کوئی ظلم ہو اس کو معاف کر دے، تو اس سے بڑا انسان کوئی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے دل کو سرور اور جو ہے بڑی عظمت ملتی ہے۔ بہرکیف دین کے اندر کسی بھی منکر یعنی غیر شرعی چیز کو دیکھ کر اس پر انسان کو خاموش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اختیار کرنا اور چپ رہنا یہ عفو اور تسامح میں داخل نہیں ہے کہ ہاں ہم خاموش ہو جاتے ہیں، معاف کر دیں۔ اگر دینی بات ہو رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس کو قرینے سے، سلیقے سے اسے سمجھانے کی ضرورت ہے اور منکر چیز کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو خوش رکھے، جب تک دین اسلام پہ قائم دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ خاتمہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر، وقت ختم ہو گیا ہے، پھر جو سوال ہو تو انشاءاللہ بات رکھیں گے۔ سبوں کو درس سمجھ میں آ گیا؟ جی الحمدللہ۔ شیخ، یہ پوچھنا ہے کہ غیر محارم کو اسکرین پر جو دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ کہیں بھی نہیں دیکھیے، سامنے دیکھیے گا تب بھی، تصویر میں دیکھیے گا تب بھی شیطان وسوسہ ڈالے گا، اور اگر ان چیزوں کو دیکھیں گے تو جو گھر میں ہے ان کی اہمیت کم ہوتے ہوئے نظر آئے گی، اور دیکھیے اگر جو مطلق ہے طور پہ سوال، مطلب مطلق حکم کیا ہے؟ نارمل نہیں جیسے ہم دیکھنا لوگ چاہیے، اسکرین پہ یا تصویر میں ہو یا زندہ میں ہو، غیر محرم کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس سے بہت طرح کے غلط خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔
शेख बयानात वगैरह हम लोग सुन रहे हैं शेख के और सारी चीजें तो उसका हुक्म पूछ रहे हैं शेख। आज सुनना देखिए, वो कहा ना, एक सुनने का एक अंदाज अल्लाह के रसूल ने जिस हदीस में मना किया गया है, तो उसमें यही की कहा कि इंसान एक देख रहा है, किस नजर से देख रहा है, नजरे गलत। एक आप बयान सुन रहे हैं तो बहुत सारे हैं कि आप सुनने का यही तरीका है कि उसकी तस्वीर ही देख करके हों। आप जो है कि अगर वीडियो चल रहा है तो ऑडियो वीडियो को जो है नीचे डाल दीजिए, उसकी आवाज सुनिए, उसकी तस्वीर नहीं देखिए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपका जो है ना, अपने तकवा के एतबार से किस अंदाज से आप देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको सुन करके ऐसा सुनना है ना कि उसके उनको देखना है। तस्वीर न देखें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर इंसान इस नजर से देखे कि हाँ वहाँ चल रहा है लेकिन अपने नोट कॉपी रखे हुआ है और लिख रहा है, लेकिन उसको देखना मकसद नहीं, सुनना है, तो अब उसको जो नीचे कर दीजिए, तस्वीर देखिए, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन आज ये तो बहुत तकवे की बात कर रहे हैं, जहाँ पे आप दीन सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, यहाँ तो ये की बात है, मार्केट की बात देखिए क्या हो रहा है, बाजार और माशरे में क्या हो रहा है। तो ये है, अल्लाह ताला सबों को तकवा इख्तियार करने की तौफीक दे, आमीन अल्लाह खैर। आमीन।